الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Pergi jangan berontak sama. مرحوم مغفور کے اِسال ثواب کے لیے یہ بڑے فکر ہوئی ہے اور مجھے آپ نے فرمایا بھی ہے ہر مرتبہ فکر یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں اسی حوالے سے ایک اِسال ثواب کے حوالے سے اور ایک ماحول کے حوالے ماحول کی رشی نظر میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر تلاوت پہلی سورت ہے اور سورہ بقرہ لیکن مشیت الہی تنزیلی میں اس کی مشیت یہ ہوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ نے مکے میں نازل کر دوں اور بتا ان کو چھوٹوں کی ضرورت چھوٹی چھوٹی صورتیں مکے میں نازل فرما دی اور بڑی بڑی صورتیں مدینے میں. دیکھیں سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ سب سے بڑی صورت ہے پورے قرآن پاک کی. اللہ نے سب سے بڑی صورت اور سب سے پہلے نازل ہی مدینے میں کر. اے اللہ یہ راز کیا ہے؟ بڑی صورت اور سب سے پہلے مدینے میں تو نے نازل کر دی. جواب یہی انی جواب ملتا ہے ان کی باتیں میں قرآن بنا کے قیامت تک دکھانا چاہتا ہوں مدینے والے تھے کون. اللہ نے پورے کئی طریقوں سے مدینے والوں کی باتیں قرآن بنا. کیا مطلب ہوا؟ جب تک قرآن رہے گا مدینے والوں کے حالات رہیں گے. اس میں سرکار نے اللہ نے پہلی لفظ کے استعمال فرمائی ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں صاحبان بصیرت کے لیے خوش نصیبی ہے درمیان میں وقفے کے مخاطب حبیب لفظ کہتے خوش حبیب کے معنی دوست. اللہ بھی دوست رکھتا ہے اور دوست جب اللہ ہو کے دوست رکھتا ہے. میرے بزرگوں دوستی میں مقام برابر کا دوستی میں مقام برابر کا ہوتا ہے مگر جیسا دوست ہوتا ہے وہاں دوستی کا کمال الگ الگ ہوتا ہے لیکن دوستی کا کمال برابر کا ہوتا ہے. ایک ابراہیم خلیل کے معنی بھی دوست, حبیب کے معنی بھی دوست. حبیب آقا ہے, خلیل ابراہیم ہے. دوست دونوں ہیں, دوستی میں مقام برابر کا ہے. دوست
دونوں ہیں، اس لیے دونوں دوست ہیں، مگر کمال دوستی میں فرق یہ ہے کہ خلیل والی دوستی اور ہوتی ہے، حبیب والی کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ خلیل کی نفس میں مضمر ہے، خلیل کے لفظ کے اندر ہے پوشیدہ کیا؟ دوستی میں طالب ہونا، دوستی میں طالب ہونا، خلیل کی نفس میں مضمر ہے، دوستی میں طالب ہونا، خوش ہو جائے، اور حبیب میں مضمر ہے، دوستی میں مطلوب ہونا۔ اپنی زبان میں ترجمہ کروں، خلیل و حبیب کے معنی یہ ہیں، ابراہیم چاہتا ہے کہ میری اللہ سے دوستی بڑھے، اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ سے میری اس لیے حبیب اللہ ایسے نہیں کہا جا سکتا۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، میرا حبیب، یہ جو مدینے والے ہیں یہ تجھ سے آ کر میرے بارے میں، اللہ ہے میرے بارے میں تجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، لیکن اللہ نے رب سے سوال کہہ کے ہمیں حقیقت، مدینے والوں کی حقیقت بتا دی۔ کیوں؟ کہا لوگوں یہ سوال کر رہے ہیں میرے حبیب سے، سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہے۔ آسان پڑھنے میں سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا۔ معلوم مکے والے نہیں جانتے، مصطفیٰ جانتا ہے۔ پھر علم کلام میں اس سوال اور جواب کا ایک باب ہے پورا، مشکل نہیں، مجھے بار بار کہا گیا میرا ہاتھ ہولا رکھنے، مجھے ہولا سوال علم کلام میں باب ہے، سوال و جواب، کہ سوال جو ہوتا ہے نا، ایک جواب ایک سوال، سوال کی حد کا نام جہل ہے، جواب کی حد کا نام علم ہے۔ معلوم ہاں مصطفیٰ عالم ہے، مکے والے جاہل، مکے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اب اللہ نے کہا فَإِنِّي قَرِيبٌ، عربی قاعدہ یہ ہے، جب حضور سے پوچھ رہے ہیں اور جواب دے رہا ہے اللہ، تو اللہ کو کہنا چاہیے اللہ کے لیے ضروری تھا، قاعدہ ہے عربی قاعدہ، میں نے پورا قرآن لغت میں لکھ لیا، انشاءاللہ جلدی آنے والا ہے، اس لیے میں کا زیادہ سنا۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کہتا کل، میرا حبیب کہتے میں قریب ہوں، کہتے کل، کہنا کل کہہ دو میرا حبیب میں قریب ہوں۔ اللہ نے لفظ کل بھی ہٹا کے کہا لوگوں میں مصطفیٰ کے اتنا قریب ہوں، درمیان میں لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میں قریب ہوں، معلوم ہے رسول آیا ہی میں بدلانے کے لیے، کیا قریب میں ذات ہے، رسول کے وجود ہے، کس سے قریب؟ رسول اکیلا نہیں،
اللہ والیوں میں نور الفاہد وہ بے خبر دنیا بڑے پابندیاں کے لیے کہنا نہیں رسول اکیلا نہیں رسول واحد الاصل ہو کے نور کیا مطلب ہوا 14 ہو کے ایک اور ایک ہو کے 14 اللہ نے رسول کے جانشین 14 ملا کے بھیجے ہیں بلا فاصل رسول کیا ہے واحد الاصل اب رسول اکیلا نہیں 14 ہو کے ایک ایک ہو کے 14 اب میں آپ سے سوال کرتا میں نوٹ کر رہا اللہ کہہ رہا ہے میں قریب جب وہ میں کہہ کے قریب ہو رہا ہے تو کس کے قریب ہے مکہ والوں کے تو قریب ہے نہیں پھر مکے میں کوئی ہے میں علم کلام کی بحث کرتا ہوں علم کلام اللہ نے کہا میں قریب ہوں جب میں قریب ہوں تو نقطۂ قرب کون ہوا واحد الاصل نور تو اب نتیجہ یہ نکلا اللہ یہی کہنا چاہتا ہے لوگوں 14 میرے قریب نہیں میں 14 کے اللہ 14 کے قریب ہے 14 اللہ کے قریب نہیں دیکھو میں لاؤڈ اسپیکر پہ اور جیب پہ ہو رہی اللہ 14 کے قریب ہے 14 اللہ کے قریب نہیں دلیل اگر 14 اللہ کے قریب ہوں تو اللہ ایک نقطۂ قرب میں محدود ہو جائے تو محدود ہو جائے وہ حادث ہو جائے جو حادث ہو وہ متغیر ہوتا ہے جو متغیر ہو وہ ممکن ہوتا ہے جو ممکن ہو واجب نہیں ہوتا علی کیا میں قریب اللہ کا قرآن میں رسول تو میرا نقطۂ 14 میرا نقطۂ قرب ہے دیکھ کر کے آخر میں کہہ دیا میرا نقطۂ قرب یہ ہے جہاں جہاں میں ہوں گا پہلے یہ ہوں میں قریب جناب علی اسی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہوا ناریوں فی قرب ہی و قرب فی نائی لوگوں اللہ قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے نہ قریب ہے نہ دور ہے میں نے پورا علم 60 بھر کے لکھے قریب ہو کے دور ہے اور دور ہو کے قریب ہے پھر فرماتے ہیں نہ قریب ہے نہ دور ہے نہ قریب ہے نہ دور ہے تو صاحبان بصیرت بیٹھے ہیں ان کے لیے میں جملہ کہتا ہوں اسی وجہ سے معراج نے کہا کعبہ قوسین او ادنی علی رسول کے بالکل ملے ہوئے تھے یا اتنا قریب تھے زندگی بھر کہتے رہو قریب ملے گا ہی نہیں او ادنا وجوب غیر کی بات وجوب کی بات ہوگی او ادنا قریب ہے پھر اس قریب کو جناب علی یہ جملہ کہتے ہیں قریب کے لیے صحابہ کا نہج البلاغہ اچھا لگتا ہے اصل مجلس ہوتی یہی ہے کہ ان کے عرفانی باتیں علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں پہلے 130 خطبے ہیں مجالس نہج البلاغہ علی فرماتے ہیں صحابہ کا فل علوم فلا شیء اعلی منہ وقرب من الذنوب فلا شیء اقرب منہ علی فرماتے ہیں کہ اللہ برتری میں بزرگی میں
خدا جی علی ہی کر سکتا ہے. کوئی تصور میں نہیں آتا اسے سمجھا رہا ہے علی. اور یہ فرما ہے اور کیا سمجھو نا اللہ کو تصور میں بھی نہیں آتا. جو برتری میں بزرگی میں اتنا پہلے ہو. کوئی شاید فلا شے اعلیٰ نہیں, کوئی شاید سے اعلیٰ نہیں. سیانے ہو سیانے ہو کیا فرماتا ہے جو بزرگی میں اتنا پہلے ہو. معلوم ہو علی وہ کمال ہے جو اس کی پہل بھی جانتا ہے. اللہ کی پہل جانے اسے علی ابن ابی طالب. اتنا پہلے جب بزرگی کی علوم کی بات آئی تو کہنے والے کا نام علی ہونا ضروری ہے. بزرگی کا اتنا پہلے ہے اس سے کوئی شاید اعلیٰ نہیں تو کیا اتفاق ہو گیا نا, وہ اعلیٰ ہو گیا, یہ علی ہو گیا. بزرگی میں اتنا پہلے ہے کوئی شاید اس سے اعلیٰ نہیں. اقرب من الذنوب فلا شیء اقرب منه. وہ قرب کے کون ہے ابھی تو ذات مصطفیٰ بتائیے. وہ قرب کے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی قریب ہے. سمجھ آتی کہ اتنا نہیں ہے. وہ قرب کے اتنا قریب ہے کہ اس سے زیادہ کوئی شاید قریب ہے ہی نہیں. اور میں آپ کی اس لینگویج میں یہاں کی موجود ہے اس کے حوالے سے زبان میں کہتا ہوں. اللہ نے کہا اے علی تو نے میرا قریب ہونا بتایا ہے, قرآن میں تیرا قریب ہونا بتایا. خوش ہو جاؤ بچے, خوش ہو. اتنا قریب ہے کہ کوئی اس سے زیادہ قریب ہے نہیں. اب اللہ نے کہا علی تیرا قریب ہونا میں بتاتا ہوں. لوگوں جب بھی مجھے ملنا چاہو پہلے وسیلہ تلاش کرو. تو معلوم ہو جائے اللہ اور ان کے درمیان میں, مخلوق اور خالق کے درمیان میں نقطۂ قرب ہی 14 ہے. اچھا آپ لمبی ویسا بات ہو رہا ہوتا ہے. آپ دعا مانگتے ہیں کیسے مانگتے ہیں؟ وہ تو خیالوں میں بھی نہیں ہے. نبی ویسا اسی وجہ سے کہ جو دعا ہے وہ دعا کرنا نہیں دعا اس کی بارگاہ میں دعا کا طریقہ. دیکھیے کیا کرے لفظوں کا سہارا لے کے سمجھانا توحید کے لیے لفظ کافی نہیں ہے. لفظ ناقص ہیں توحید بلند. ہم کیا کریں, ہماری مجبوری ہے, ہم لفظ ہی میں کہیں. پھر دعا کا طریقہ وہ بتا سکتا ہے جو مزاج توحید سے واقف ہے.
फरमाया दुआ के 6 तरीके। पहले तरीके का नाम राहबत, तबत्तुल, इब्तिहाल, तज़र्रुअ, वसवसा। नहीं आगे सुनिए, ठीक हो गया। पहला राहबत, तबत्तुल ते बेटे लाम, इब्तिहाल अलिफ बेटे या आंखों वाली है अलिफ लाम इब्तिहाल, तज़र्रुअ ते ज़ार रे ऐन, वसवसा बेस्वाद हिस्सा, बस वसा। ये 6 तरीके, ये ऐसे तरीके हैं, ऐसे। इन तरीकों को मैं देखा आपके सामने मैं करूँगा, खुदा के लिए देख के तो आप पहचान लीजिए ना। अभी देख मैं बताता हूँ, अभी इसी तरीके से दुआ मांगे, दुआ फौरन कबूल हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे भाई, हमने सफेद बाल कर दिए इन्हीं की वादी में फिर अली फरमाते हैं पहला है राहबत, हाथ ऐसे करते हैं, ये देखो ये हाथ ले आए पेशानी के सामने, आप सामने पेशानी के सामने लगाने का क्या मतलब? यही रसूल कहना चाहता है कि इधर को मुंह से निकालो, हथेली में देखो, दुआ कबूल हो गई। अब समझ नहीं आई, मैं ये हाथ हौला रखी थी, कोई मुश्किल पड़ गया, मैं बेटा बैठे रहे ऐसे। ये हो गया मेरा राहबत, दुआ कबूल हो जाए। तीसरा है राहबत रे हे आंखों वाली, हे आंखों वाली नहीं क्या ये बड़ी खतरनाक है, हलवे वाली में राहबत ये देखिए बिल्कुल ये अच्छा हुआ कि हे की दूसरी हिल गए, ये मुंह के करीब लेकर हाथों को ऐसे करके ना उस वक्त दुआ मांगे कि आपकी दुआ की हरकत हथेलियों पे लगे। इतने करीब हो जाओ दुआ कबूल। तीसरा है तबत्तुल ते बेला, फरमाया ये हाथ है ना ऐसे, आप कर दो ऐसे, परेशान न हो, नीचे भी खुदा है, ऐसे कर दो ऐसे। फरमाया ऐसे करके ये कहो मेरे सारे आसरे खत्म हो गए, सिर्फ तेरा ही। तो आप फौरन कबूल हो गए। हो गया। अब इसके बाद आ गया ये बड़ी ये वाली बहुत अच्छी है, मेरे नाबी हो गया काले नबी में तो कराए, और ये भी कहना है मौला मेरे आसरे खत्म है, तू जो 14 के करीब है, तुम 14 मिल के तो सुन रहे हो। दुआ कबूल हो जाती है। तीसरी है इब्तिहाल, शानी इसी इब्तिहाल से है मुबाहला। कोई मुबाहला हुआ था या नहीं? वो मुबाहले पे तो दुआ मांगी नहीं गई, अगर मांगी जाती पता लगता मुबाहले का नतीजा क्या होता। यही तरीका मुबाहले वाला रसूल ने कबीर पे आज बिल्कुल ऐसे कर, और मैं तुम अपनी गुस्सा दूर से बढ़ा दो, वो गुस्सा पे समेट ले। ऐसे कर दे, ऐसे कर
بیٹھے رہیں. یہ جو علم کی فوار ہے نا، فوار، یہ آگے آگے اب جناب یہ ہے کہ اتنی انتہائی میں دعا مانگے. یہ دعا انتہائی کروں. میں کیا یہ کیا کسی سے مبالغہ ہے، اس بات سے کہتے دعا. آگے ہے تصور کہ ذات میرے اچھی لگ رہی ہے میری. تصور کے معنی ہاتھ ایسے کہتے ہیں یہ 2 انگلیاں اونچی ہیں اور تھوڑی تھوڑی ان دونوں کو انگلیوں کو حرکت دو. کسی حرکت میں تو کوئی راز ہے. ان 2 انگلیوں میں کیا کرو، تھوڑی تھوڑی حرکت دو. اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمائیں. اب میرے کسی بزرگ تشریح رکھتے ہیں، میں نوکر ہوں آپ کا، میں راز ہوں. ان 2 انگلیوں کو تھوڑی تھوڑی حرکت دو. اس معنی نتیجہ یہ نکالا ہے کہ لوگوں عالمین چل ہی 2 کی وجہ سے رہا ہے. ایک کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ایک کو مرتضیٰ. عالمین کا نظام ہی سے چل رہا. کراچی بڑے مجموعی اور رہا. یہی میں نے کہا کہ رسول نے فرمایا بھائی انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک نور. میں نے ایسے مثال انگلیاں ملا دی. میں یہ سب پوری بزرگ ہوں پھر بھی مجھے کہتے ہیں اور کیا آپ نے حدیث صحیح پڑھی ہے، مثال غلط نہیں. حدیث تو ٹھیک ہے، رسول نے فرمایا سمجھ جانتے میں اپنی کمزوری بتا رہا ہوں. حدیث آپ نے انا والی میں نور واحد صحیح پڑھی ہے، یہ مثال غلط بھی ہے. میں یہ اب میں پوچھے بتائے بغیر تو جانے نہیں دوں گا. خدا گواہی کہتا ہے مجھے حکم ملا ہے، نہیں پتا تمہیں پوری معلوم نہیں، ہم نے خبر ہو علی کا صحیح حکم فرمایا. کہتا ہے دیکھو اس لیے یہ مثال ٹھیک نہیں، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی. ابھی سمجھ آئی دنیا کو ہے اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. میں نے کہا صحیح پھر تو میں پڑھوں گا. پھر کیسے مثال دوں؟ اور جانتے ہو نا انا والیوں میں نور واحد ان 2 انگلیوں کو ملا ان میں فرق ہی نہیں. آگے ہے آخر میں بس ایسے ہاتھ کر کے صرف انگلی اونچی کرنی ہے، اسے حرکت نہیں دینی. اب پوچھا گیا مولا یہ اکیلی انگلی کون ہے؟ فرمایا وہی تو ہے جس نے عالمین بنائے. اب اللہ کہتا ہے میرا حبیب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب بھی کوئی مجھے سوال کرتا ہے، پکارتا ہے، ہر آدمی کی میں دعا سے اب یہ زندگی میں تکلیف کیونکہ ماں باپ کو ہوئی ہوگی، معذرت تو ہے ہی، لیکن میں نے بہتری کی. سمجھ آئی اجیب کو جب کوئی بھی سوال کرے. آپ سوال کرتے ہیں میری 80 سال عمر ہے، 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سوال کیے. آپ کو تو ضرورت ہی نہیں. خدا گواہ اللہ فرماتا ہے تم نے سو کے مجھے اٹھ کے سوال کیا، مجھے تو نیند ہی نہیں آتی. تمہارے ہر سوال کو میں سنتا ہوں، جواب بھی. کوئی سوال کرو میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. ہر وقت جب بھی تم سوال کرو، اگر کس
تمہارا سوال میں قبول نہیں کرتا، اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، کیا کہ اس سے تمہیں نقصان ہوگا، تمہیں تو خبر نہیں، اس لیے میں نے قبول ہی نہیں کیا تاکہ مجھے نقصان نہ ہو۔ قبول کرتا ہوں فائدہ، نہیں کرتا وہ بھی تمہارا فائدہ، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن آپ کے پاس پوری تفسیر قرآن ہے، میرے پاس اس وقت دنیا کی تفسیر موجود ہے، دنیا کی، میں تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھائیں۔ اگلا جملہ کسی نے مفسر نے آگے نہیں لکھا، میں نے لکھا ہے، کیا میری کائنات 18,000 عالمین، اللہ فرما رہے تم نے لاکھوں سوال کیے، میں نے ہر سوال سنا جواب بھی دیا، جو قبول کرنا تھا وہ میں نے قبول بھی کیا، اور حوصلہ کرائے میں کلاس کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن پڑھ، لاکھوں سوال میں نے تمہاری زندگی میں سنے، اللہ کہتا ہے میرا حبیب ان جنہوں نے لاکھوں سوال کیے ہیں توجہ فرمائیں، ان سے کہہ دو میرا بھی ایک سوال ہے۔ میرا خیال سنت نہیں آئی، میں آیت پڑھ دوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ جان سمجھ آئیے میرے بچے، لوگوں میرے لاکھوں سوال نہیں، میرا ایک سوال ہے، تم نے لاکھوں کیے، اٹھ کے سو کے سوال کیے، میں نے ہر سوال سنا بھی قبول بھی کیا، اللہ کہتا ہے لوگوں میرا ایک سوال ہے، کیا وہ سیدات قریبیوں سے مودت کرنا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، قربا کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ۔ اب سیدہ طاہرہ کا جن سے تعلق ہے، سیدہ کا میں ابھی سیدہ کا جن سے تعلق ہے، انہی کو اجر رسالت دینا ہے، ہر ایک کو نہیں۔ سیدہ کا کن سے تعلق ہے؟ چادر میں بٹھا کے کہا یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کو اجر دینا ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور اجر میں لفظ کیا لفظ صرف ہوئی؟ مودت، 16 قسمیں ہیں مودت کی، 16 محبت کی 16 قسمیں، جب جانا بھی وقت زیادہ لگے گا، 16 قسمیں، لیکن اللہ نے ہم سے محبت نہیں مانگی، مقدر ہے، آنکھ میں محبت ہے یا نہیں؟ اچھی شکل سنتی دیکھتی، آواز ابھی انہوں نے پہلی پڑھی تو آپ واہ واہ کر رہے تھے، دوہرا پڑا تو آپ نے چوک ہو، کان اچھی آواز سنتا، زبان اچھی میٹھی شے کھاتی، قلبی کھٹ دیتی، جب اعضاء میں نفرت محبت ہے تو پھر دل میں کیوں نہیں؟ اس لیے اللہ نے نظر کہوں بات کے حوالے سے، اللہ نے ہم سے مودت مانگی ہے میرے بھائیوں، مودت، محبت نہیں۔ کیوں مودت مانگی ہے؟ کیوں مانگی ہے اللہ نے مودت؟ اس لیے مانگی ہے لوگوں، میں نے محبت اس لیے نہیں مانگی کہ تمہاری محبتیں سیانے بڑو سیانے، تمہاری محبتیں بٹ کر نجس ہو سکتی ہیں، مودت کبھی نجس ہوتی ہے۔ مودت کبھی نجس نہیں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، مودت کون ہے؟ قربا بی بی کون ہے؟ جناب سیدہ میں ابھی ہم یہ سب میں اشرف رہے ہیں اس بیوی کے، اسی میں ابھی ہم بڑے بحث پیسے یہ بیوی ہے، تو بیوی کے حوالے سے میں جملہ کہہ کہ بیوی گھر میں موجود، خزینۃ الفضائل کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، اس میں لکھا ہے کہ جناب جبریل ابھی آئے،
پھاڑ دیا. بی بی نے جبریل کو چچا کہہ کے سنا. جبریل نے سلام کیا تو بی بی نے چچا کہہ کے چچا میرا بھی سنا. کیوں گل اچھی نہیں لگی؟ تایا نہیں کیا چچا کا. رسول سے بھی چھوٹا ہو سے جبریل کہتے ہیں. یا اماں کی نسل چچا میں نسل. تب کہا جبریل نے کہا بی بی کا آپ کی ظاہری عمر مبارک کو 18 سال میری ہزاروں سال آپ نے مجھے چچا کہا. پاک بی بی نے فرمایا جبریل اس کا جواب میرے بابا سے پوچھا. کچھ نہیں ہوا خدا کا ایک لفظ میں ناراض کی باتیں کر رہا ہوں. بابا سے پوچھا. اب علماء نے مل کے لکھا ہے کہ بی بی سے سوال کا جواب ہے بی بی بتائے نا. کیوں کہا بابا سے پوچھنا؟ علماء نے جواب میں لکھا اگر بی بی اپنا کمال بتاتی یقیناً ہے کہ جبریل سمجھ نہ سکتے فاطمہ ہے کیا. لفظ کہنا ایک لفظ بتا دوں تو میں ختم کرتا. صحیح فاطمہ کا 2 جلد ہے. محمد تقی تبریزی کی میرے پاس اردو بھی ہے عربی بھی ہے. اس میں واقعہ ہے کہ رسول خدا سے پوچھا مولا فاطمہ کے کیا معنی ہے؟ فرمایا جہنم سے آگ سے بچانے والا. لوگوں بچ جاؤ گے بی بی کی مان. بچ جاؤ گے بی بی کو مان. پھر رسول نے فرمایا فاطمہ کا نام اس لیے تھا ضروری ہے یہ بات بتانا لأن الخلق فتموا عن معرفتها. بی بی پاک کو سمجھنے میں کون مخلوق لأن الخلق خلق الف لام استغراق کا ہے. کون مخلوق عربی ذرا سمجھائے سے نبی رسول فرشتے عالمین کے روز کو تم کے اندر کل کے کل بی بی فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم ہے. فطیم باتوں سے ہمارا فطیم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ دودھ پیتا بچہ جس کی ماں دودھ چھڑا دے اسے فطیم کہتے ہیں. دودھ پینے والا بچہ دودھ چھڑا دے نا ماں اسے فطیم کہتے. دودھ اور حمل کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے 9 مہینے حمل سے نکالے باقی کتنے ہیں؟ 21 مہینے. 21 مہینے میں بچے کو دودھ پلا کے ختم کر دے وہ کہلاتا ہے فطیم. خوش ہو جاؤ مجھے کہوں رسول نے فرمایا ابھی تک میری فاطمہ کو کل کائنات نے اتنا سمجھا ہے جتنی 21 مہینے کے بچے نے ماں کو سمجھا. جتنے انہوں نے بچے نے ماں کو سمجھا ہے. پھر کل عالمین نے فاطمہ پاک کو اتنا سمجھا ہے کہ مجھے دلیل مل گئی کہ فاطمہ کا شوہر پاک وہ ہوگا جو سلونی کا دعویٰ کرے. بیوی نے مجھے چچا کہا. رسول نے فرمایا کیا اعتراض؟ والا بیوی کی عمر مبارک ظاہری 18 سال 2 کا 15 ہے اور میری ہزاروں سال. رسول نے فرمایا جبریل بتاؤ کتنی عمر ہے؟ جیسے مجھے معلوم نہیں. جس کو اپنی عمر معلوم نہ ہو وہ رسول کو پڑھا سکتا تو ٹھیک کروں مجھے. جبریل پہ شاید بتاؤ. فرمایا جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو مجھے آتی ہے خلق کیا میں نے پیشانی عرش پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا
مولا وہ 80,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا اور میں نے 80,000 سال مرتبہ اسے طلوع ہوتے دیکھا. خوش ہو بابا خوش ہو. 80,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا. علی میں کہوں سنے دنیا. رسول نے فرمایا جبریل اگر وہی ستارہ میں دکھا دوں پہچان لے گا. دنیا نہ پڑھے ہم جانتے اتنے میں جناب علی خود یہ بلائے نہیں جاتے پتہ ہے آج کیا کرنا ہے. ہمیں جناب خوش ہے تو جناب علی یا رسول جبریل کھڑے ہو گئے تو پریشان کیوں جانی نہیں کی رسول خدا کھڑے ہو گئے. جناب علی آئے پیشانی چوم رسول نے فرمایا علی اور قریب ہو. قریب آتا جو ہی قریب آئے اس وقت رسول نے فرمایا علی جبریل دیکھ رہا علی ارفع امامک اپنی دستار امامہ اونچا کرو. دنیا سیانی نہیں سیانی کو نما گیا ایک پیشانی سے دستار پیشانی سے اونچا کرو. معلوم ہوتا ہے دستار میں پیشانی میں کوئی شاید تو چھپائی ہوئی ہے. علی نے پیشانی اونچی کی. رسول خدا نے اپنی دستار مبارک امامہ مبارک اونچا کیا. اب جب دونوں پیشانیاں ملی وہی ستارہ چمکا جبریل سجدے میں. خوش ہو جائے گا خوش ہو سر اٹھا کے کہتا ہے یہی تھا یہی ستارہ تھا فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور ہے. جوان شہادت ہے توحید کی ہے مسائل پر ہوئی ہے جناب علیہ السلام. میں صرف اتنا کہوں گا اسی فاطمہ زہرا کی ثانیہ زہرا بغیر چادر کے بدے ہوئے ہاتھ میں بازار کوفہ میں